سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردع. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنقرئک فلا تنسى. دوستو، کچھ لوگ اپنی حلال کی کمائی کو حرام میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ مثال لے لیں سبزی والوں کی. وہ ایک پیٹی میں اگر ان کو ٹماٹر مل رہے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ بولی کی ریٹ پر لیتے ہیں، اوپر سے صاف صاف ٹماٹر رکھ دی جاتے ہیں، نیچے سے گندے ہوتے ہیں. یہ غلطی کہاں سے ہے؟ یہ کھیتوں سے غلطی ہے کہ کسان لوگ نیچے گندے گندے ٹماٹر رکھ کے اس کے اوپر صحیح صحیح ٹماٹر رکھ دیتے ہیں. پھر آ کر یہ لوگ لیتے ہیں، یہ بیچارے سبزی والے لے لیتے ہیں. ابھی جب آ کر کھول لیتے ہیں تو ان کو نقصان ہوا ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے آگے اوروں کو نقصان کر دیتے ہیں. کس طرح کہ جب خراب ٹماٹر ان کو ملتے ہیں تو یہ جو خراب والی سائڈ ہے وہ نیچے رکھ دیتے ہیں، صحیح والی اوپر. تو آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کے پاس ٹیلنٹ بھی بہت ہے. ایسے ٹیلنٹ کے ساتھ شاپر میں ڈالیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پاکستانیوں کے ساتھ جو ٹیلنٹ ہے کس ملک میں آپ کو نہیں ملے گا. کہ انگریز کہہ رہے کہ ہم حیران ہیں ان لوگوں کے لیے کہ موٹر سائیکل کیسا استعلا لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بائک کدھر تک جا سکتی ہے، موٹر سائیکل تک جا سکتی ہے، پھر بھی نہ چلے پھر لیٹا دیتے. تو ہمارا موضوع یہ ٹیلنٹ کی بات نہیں ہے. میں ایسے بات کر رہا ہوں کہ ٹیلنٹ تو ہمارے لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے. خراب سبزیاں رکھ دیتے ہیں. اب جو حرام کی کمائی ہے یہ کس کس ذمہ میں جا رہی ہے؟ اس میں کیا سبزی والا گنہگار ہے؟ کیا کسان کی غلطی ہے؟ ہاں، اور جب وہ خراب سبزی لے کر جب کوئی شخص گھر آتا ہے تو گھر میں سے بتایا جاتا ہے کہ خراب سبزی لے کر آیا ہوں. وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو وہاں دیکھ کر ٹھیک تھے، ہاں لیکن پیچھے بات کچھ اور ہے، پیچھے کام کچھ اور ہے، پیچھے چال کچھ اور ہے. حرام کمائی اس میں کسان نے بھی کی. اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، دو کروڑ پیسہ کمانے کے لیے بیچنے والے نے بھی اپنا حرام کی کمائی کی، نقصان بھی کیا. کس طرح؟ آخرت کا نقصان. سبزی کتنے لوگ لے کر جاتے ہیں، اگر اس کو اپنے گناہ کا احساس بھی ہو جائے تو یہ کس کس کی ڈھونڈے گا، کس کس سے معافی مانگے گا، کس کس کو اپنا نقصان عطا کرے گا. اور کسان کی بھی یہی مثال ہے کہ کس کو ڈھونڈے گا، کہاں کہاں پر اس کے ٹماٹر بک رہے ہیں، سبزی والے نے کس کس پر بیچے ہیں، کس کو کیا پتا. یہ سر آپ مثال لے لیں فروٹ والوں کی. وہ فروٹ بیچتے ہیں، کسان ان کی غلط صحیح اوپر رکھ دیتے. جب پہلی لیئر ہٹائی جاتی ہے تو دوسری لیئر میں گندے آم. تو وہ گندے آم کو نیچے کرتے ہیں، صاف والے کو اوپر رکھ دیتے ہیں. اس انداز میں سیٹ کیا ہوتا ہے، بالکل صاف اور تازے کو اوپر رکھتے ہیں، گندے نیچے کر دیتے ہیں. اور جب ڈالتے تو نیچے سے ڈالتے ہیں. اس طرح مثال آپ اور فروٹوں کی لے لیں. اور صرف یہ ادھر نہیں ہے، اب کدھر بھی جائیں، دودھ کی دکان پہ چلے جائیں، دودھ میں بھی ملاوٹ کی جاتی ہے. ایسے اور ایسے آپ کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ پیسے کی لالچ ہے. دودھ میں ملاوٹ. دہی بھی اگر بنایا جائے گا تو دودھ سے نہیں بنائے گا، پاؤڈر سے بنایا جائے گا، پاؤڈر لے کے دہی کو بنایا جائے گا. آپ دیکھ لیں مرغیوں کی دکانیں، ایسے دکانیں جن کی مرغیاں مر جاتی ہے ان کو صاف کر لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. تو کسی سے پوچھے سبزی والے سے کہ آپ یہ مردہ مرغے کس پر بیچتے ہیں؟ اس نے کہا کہ پولیس والے ایسے بھی حرام کھاتے ہیں، ہم پولیس والے کو ہی بیچتے ہیں. تو جو حرام کھائے گا اس کو حرام چیز ہی ملے گی. ہاں، ایک ادھر سے مثال لے لیں، حرام والے کے لیے حرام پہنچ جاتا ہے. اس طرح ایک مرتبہ ہمارے اپنے تھے، ان لوگوں نے مرغی خریدی تو وہاں پر اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک مرغی بتائی گئی کہ اس طرح اور اس طرح. میں نہیں بتا رہا کہ مرغی اس طرح ہم نے مارا، اپنے مرغی لیے نہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ مرغی خریدی وہاں پر ٹھیک ٹھاک بتائی گئی. جب گھر لایا تو بیمار تھی، واپس لے کر گئے تو وہ کہتے کہ میں واپس نہیں کروں گا. ابھی وہ لڑکا چھوٹا تھا.
تو سمجھا نہیں. جب گھر والے گئے تو وہ مرغی والا کہتا ہے کہ یہ ہم جب ایک بار خریدے واپسی نہیں ہے, ایک بار خریدے واپسی نہیں ہے. تو آج کل حرام کے نام پر حلال کے نام پر حرام دیا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو حرام کھلایا جا رہا ہے. اب بچوں کے کیا قصور ہے؟ ان کو کس لیے؟ ان کے لیے دوزخ ہے, دوزخ جہنم, آتش دوزخ ان کے لیے خریدی جا رہی ہے. تو یہ جو حرام کے قصے ہیں ان سے آپ بچیے. حرام کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. ہاں, رشوت کو کہ نہ, اور آج کل کے حرام کا نام ہی بدل دیا گیا ہے. ہاں, حرام کو حلال کا نام دے دو, حلال نہیں ہو جاتا. رشوت کو کہتے ہیں چائے پانی, رمضان میں اس کو کہتے ہیں کھجوریں, سود کو منافع کہتے ہیں, جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں. تو حلال کو حرام کا نام دے وہ حرام نہیں بن جاتا, یا حرام کو آپ حلال کا نام دے دو وہ حلال نہیں بن جاتا. آج کل لوگوں کی نظریات غلط. کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ سود نہیں ہے کہ 20,000 روپے آپ لو, اس کے اوپر 6,000 روپے لگا دو. وہ بہت تفصیل اس نے کی کہ اس طرح نہیں سود, اس طرح. میں نے کہا کہ آپ نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے. سود کی ایک قسم کی نہیں ہے, سود ہزاروں قسم کے ہیں. آپ اگر ایک چیز ہے اس پر ابھی 1 روپے کے ناجائز گھاٹا کر رہے ہیں تو آپ کو سود جیسے میں آتا ہے. بینک آپ نہیں دیکھ رہے. مجھے کہتے ہیں کہ 20,000 روپے آپ لو, اگر آپ اس کو 24,000 واپس کرتے تو سود میں نہیں آتے. میں نے کہا کہ بینک کا سارا سسٹم سود ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بینک تو سود ہے. اور میں نے کہا کہ آپ جائے بینک سے قرضہ لیں, 8 لاکھ روپے لے, آپ کو دی کہ 6 لاکھ, لیکن آپ نے واپس کرنا ہوگا 8 لاکھ. تو آج کل کو حرام کا نام اگر حلال سے بدل دیا جائے تو یہ کوئی حلال نہیں ہو جاتا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم حرام سے بچیں, اپنے اولاد کو, اپنے گھر والوں کو حرام سے بچائیں. اگر آتش دوزخ ان کے لیے ہم خریدیں گے, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ چھوٹے چھوٹے ہیں, معصوم ہیں. ان کا آگے کی زندگی بگڑ جاتی ہے, ان سے آگے زندگی خراب ہو رہی ہے. وہ بڑے ہو کر وہ بھی حرام کمائیں گے, اسلام کا نام نہیں ہوگا. آج کل اتنا پیسہ کمایا جا رہا ہے, اتنا پیسہ, لیکن اگر کوئی غریب ہو ہمارے پڑوس میں اگر وہ تھوڑی مدد کر دے تو ہمارے پاس پیسے کم ہوتے ہیں. سب سے زیادہ صدقے, سب سے زیادہ مال و دولت والا عثمان رضی اللہ عنہ تھا. اس سے زیادہ دولت نہیں تھی اس امت میں کسی کے پاس. ہاں, قارون کی دولت ٹھکراؤ, عثمان کی دولت اپناؤ. عثمان کی دولت آج بھی دنیا میں موجود ہے. کیوں؟ وہ ہر ہفتے میں ایک غلام, ایک جنگ میں اس نے 900 اونٹ, 100 گھوڑے اور 1,000 مجاہدوں کو جنگی سامان پہنچایا تھا. وہ اس وقت کی کتنے کروڑ درہم کے سامان تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوگا؟ تو آج اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو یہ حرام اور حلال کا ہمیں پتہ چل جائے. ہمارے معاشرے میں جو گند پھیلا ہے, پڑوس کی بات کر رہا تھا کہ پڑوس میں ہمارا پڑوسی بھوکا ہمارا ہے, لیکن یہاں پر آئی فون, فضول خرچی, یہ گاڑی لی, وہ گاڑی لی, 4 کروڑ کی گاڑی لی, 6 کروڑ کی گاڑی لی, وہ لے اپنی ضروریات پوری کرے. ہاں, پیسے کم نہیں ہوتے ہیں. اس کے حالات ٹھیک ہے تب جب ایک پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, ایک پڑوسی کے حالات ٹھیک نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, پہننے کو چپل نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے, اور اس کی اگر ہم مدد کریں تو ہمارے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں. یہ کس طرح معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ایک یہودی سے پوچھا گیا آپ لوگ اتنے امیر ہو تو کیوں؟ اس نے کہا کہ ہم نے آپ کی نبی سے ہی سیکھا ہے, ہم نے مسلمانوں کے نبی سے ہی سیکھا ہے کہ اور کی مدد کرو. جب ہمارا ایک یہودی بھائی اور اپنے وہ کہتے بھائی, یہودی بھائی, ہم کیا کہتے, وہ دیکھو مڑا کہ آپ نے آپ سے کس طرح مسلمان ہے, یہ کام کرتا ہے وہ کام نہیں. یہودی میں یہ نہیں ہے. کہتے کہ جو ہمارے یہودی بھائی غریب ہے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں. ہاں, ہم نے اپنے رسول اور اپنے صحابہ کی, اپنے رسول کو اور ہم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی. اگر ہم نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھتے تو یہ حال نہ ہوتا ہمارا. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائے؟ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم حرام سے بچیں, حلال کو اپنائیں, حرام کو حلال کا نام نہ دیں. کسی قسم کے حرام کا ہمیں اندیشہ ہو تو اس سے ہم بچیں.
تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. وآخر الدعوات معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردع